اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہم CCNA کا جو نیا ٹاپک ہے وہ ہے آج BGP۔ یہ جو کورس میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ میں اس کا کوڈ ہے ایک منٹ مجھے ذرا کنفرم کرنے دیں، تھوڑا سا میں اس ویڈیو کو پاس کرتا ہوں۔ اچھا، تو اس کا کوڈ جو ہے وہ ہے 200-125۔ یہ میں نیو کورس آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ پرانے کورس میں پرانے کورس میں جو ہمارے پاس BGP اس میں انکلوڈ نہیں تھا۔ جو پرانا جو کورس ہے وہ ہے 200-120۔ یہ جو نیا کورس ہے اس کا کوڈ ہے 200-125۔ تو اس میں انہوں نے BGP کو ایڈ کیا ہوا ہے، اور مطلب BGP کو انہوں نے اس طرح ایڈ نہیں کیا کہ اس میں مطلب BGP کے سارے مطلب فل کنفیگوریشن، لیکن اس نے BGP کو صرف بیسک ٹچ کیے ہوئے ہیں، بیسک جو BGP کے جو بیسکس ہیں تو وہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نیو پروٹوکول ہے۔ جو پرانا کورس تھا اس میں CCNA میں BGP نہیں پڑھاتے تھے، تو CCNP میں پھر لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو نیو کورس ہے انہوں نے اس میں BGP کو انکلوڈ کر دیا، تو ایٹ لیسٹ تاکہ آپ CCNP لیول پہ جب آپ چلے جاؤ تو BGP تھوڑا سا آپ کو اس کی اویئرنیس ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج میں BGP پڑھاؤں گا۔ BGP تو بہت ہی زیادہ لمبا ٹاپک ہے، اور لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ 4-5 سلائیڈوں میں آپ کے لیول کا میں آپ کو BGP پڑھاؤں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں BGP۔ BGP کیا ہے؟ یہ بھی بیسیکلی ہمارے پاس پروٹوکول ہے، جس طرح ہمارے پاس RIP EIGRP OSPF پروٹوکول ہے جو آپ پڑھ چکے ہو، اسی طرح BGP بھی ہمارے پاس ایک پروٹوکول ہے۔ RIP EIGRP OSPF جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں IGP پروٹوکول، مطلب انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول۔ وہ ہمارے اٹانومس سسٹم کے اندر ہی کام کرتے ہیں، اٹانومس سسٹم سے باہر وہ پروٹوکول کام نہیں کرتے۔ BGP جو ہے یہ EGP ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول ہے، اور یہ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو سب سے پہلے BGP جو ہے یہ میرے پاس یہ تھوڑی سی میں غلطی کر گیا، مجھے یہ سیکنڈ پوائنٹ پہلے پوزیشن پہ لکھنا چاہیے تھا، اور پہلے پوزیشن کا پوائنٹ مجھے سیکنڈ پہ لکھنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال BGP کس چیز کی ایبریویشن ہے؟ بارڈر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول، ٹھیک ہے۔ یہ پروٹوکول کیا ہے؟ یہ ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول ہے۔ ڈائنامک پروٹوکول میں آپ پڑھ چکے ہو کہ ہمارے پاس دو قسم کے پروٹوکول ہے، ایک ہے IGP انٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول، اور دوسرا ہے EGP ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول۔ تو BGP جو ہے یہ میرے پاس ایکسٹیریئر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم آتے ہیں 3rd نمبر پوائنٹ پہ۔ یہ انٹرنیٹ پروٹوکول ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا پروٹوکول ہے۔ آپ اپنے ڈومین سے باہر جاؤ گے تو ظاہر ہے دوسرے ISP کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو گے، یا دوسرے ISP کے تھرو آپ کا پیکٹ جائے گا اور کسی دوسرے ISP میں پہنچے گا، اور پھر وہاں پہ یوزر کو وہ پیکٹ ڈیلیور ہوگا۔ تو یہ سارا کام آپ کا کون سا پروٹوکول کرتا ہے؟ BGP۔ وہاں پہ IGP پروٹوکول کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کو ہم انٹرنیٹ پروٹوکول بھی بولتے ہیں، مطلب یہ بہت ہیوج پروٹوکول ہے، بہت بڑا پروٹوکول ہے، تو اسی وجہ سے اس کو انٹرنیٹ پروٹوکول بھی کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جو 4th نمبر پوائنٹ ہے یہ TCP پورٹ 179 پہ کام کرتا ہے، مطلب اگر ایک راؤٹر کا TCP پورٹ 179 اوپن ہے تو اس پہ وہ BGP اس پہ آپ رن کر سکتے ہو، وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا راؤٹر بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔
اچھا، جو ففتھ نمبر پوائنٹ ہے وہ ہے یوزڈ بٹوین اٹانومس سسٹم اور آئی ایس پی. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ بی جی پی جو ہے یہ اٹانومس سسٹم کے درمیان جب دو اٹانومس سسٹم یا دو آئی ایس پی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے یا دو سے زیادہ، تو وہاں پہ ہم بی جی پی یوز کرتے ہیں. وہاں پہ آپ رپ او ایس پی ایف ای آئی جی آر پی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جو سکس نمبر پوائنٹ ہے ٹو کنیکٹ ٹو آئی ایس پی اور اٹانومس سسٹم از کالڈ ای جی پی. جب دو یا دو سے زیادہ آئی ایس پی یا اٹانومس سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو بی جی پی یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ای بی جی پی. ای بی جی پی کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹیریئر بارڈر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول. جو سیونتھ نمبر پوائنٹ ہے ٹو یوز ود ان اے ایس اور آئی ایس پی از کالڈ آئی بی جی پی. اٹانومس سسٹم کے اندر بھی آپ یا آئی ایس پی کے اندر بھی آپ اگر بی جی پی کو یوز کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو. تو اٹانومس سسٹم یا آئی ایس پی کے اندر جو بی جی پی یوز ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں آئی بی جی پی، انٹیریئر بارڈر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سلو پروٹوکول. مطلب یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے اور یہ بہت ہی اس پروٹوکول کا ڈایامیٹر، نیٹ ورک ڈایامیٹر بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں. تو یہ بہت سلو پروٹوکول بھی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت ہی زیادہ مطلب بعض اوقات آپ ایک دو منٹ تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد نیٹ ورک اپ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ سلو پروٹوکول ہے. مطلب ہیوج پروٹوکول ہے، بڑا پروٹوکول ہے اور ڈایامیٹر بھی بہت زیادہ بڑا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سلو پروٹوکول. اب یہاں پہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اپ ٹائم 60 سیکنڈ اینڈ ہولڈ ٹائم از 180 سیکنڈ. مطلب اگر آپ بی جی پی ایڈورٹائز کر لو تو وہ اپ ہونے میں کم از کم 60 سیکنڈ لے گا. اگر اس کو کوئی فار ایگزامپل اگر اس کو اپنے نائبر سے کوئی پیکٹ ریسیو نہ ہو تو وہ 180 سیکنڈ تک ویٹ کرے گا، جس طرح ہمارے پاس آئی جی پی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہیلو پیکٹ سینڈ ہوتا ہے 15 سیکنڈ تک اس کا ویٹ ٹائم ہوتا ہے ای آئی جی آر پی میں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. تو یہی یہاں پہ بھی یہی چیز یوز ہوتی ہے. اچھا، بی جی پی میں ہمارے پاس دو قسم کے ٹیبل ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس نائبر ٹیبل ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ٹپالوجی ٹیبل ہوتا ہے. نائبر ٹیبل میں آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے نائبرز ہوتے ہیں اس کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. ٹپالوجی ٹیبل میں آپ کے پاس سارے راؤٹس کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. آپ کو یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ایک ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے کتنے راؤٹس ہیں اور اس میں بیسٹ راؤٹ کون سا ہے. تو ٹپالوجی ٹیبل میں یہ آپ کو دکھائے گا. جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے فارم نیبر ریلیشن شپ مینولی. یہ جو اس میں ہم جو نائبر ریلیشن شپ بناتے ہیں وہ ہم مینولی بناتے ہیں، وہ ہم خود بناتے ہیں، وہ آٹومیٹک نہیں بنتے. جس طرح رپ میں او ایس پی ایف میں ای آئی جی آر پی میں آپ کو نائبر شپ بنانے کی ضرورت نہیں. اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ چیک کرتے ہیں اور اسی کے بیس پہ وہ نائبر شپ بن جاتی ہے، لیکن ریلیشن شپ بن جاتی ہے. لیکن بی جی پی میں آپ کو یہ آٹومیٹکلی نائبر شپ نہیں بناتا، یہ مینولی یوزر خود ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ راؤٹر میرا نائبر ہوگا، یہ راؤٹر میرا نائبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جو سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ جو فگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تقریباً آج سے 2 سال یا 3 سال پرانی ہے. بہرحال بی جی پی جو ہے وہ بہت ہی، میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، بہت بڑا پروٹوکول ہے. تو یہ 600,000 پلس راؤٹ کو یہ ڈیل کر سکتا ہے. ظاہر ہے پھر اس کے لیے آپ کو ہارڈ ویئر بھی بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. بی جی پی آپ اسی راؤٹر پہ چلاؤ گے جو ہارڈ ویئرلی بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوگا، ادروائز مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو مطلب اتنا ہارڈ ویئرلی اسٹرانگ راؤٹر ہونا چاہیے کہ اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں 6 لاکھ پلس راؤٹ آ سکتے ہوں. اتنے راؤٹ کو آئی جی پی ڈیل نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف بی جی پی ہے جو اتنے راؤٹر کو ڈیل کر سکتا ہے. یہ 600 پلس راؤٹ یہ 2-3 سال پہلے کی ہے، ابھی پتہ نہیں ابھی کتنے ہوں گے. بہرحال
لیکن یہ آپ یاد رکھیے گا. ہوپ فلی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. CCNA لیول پہ آپ کو اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں, تو میں صرف وہ مین پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس میں جو یہ تو میں نے آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات کر دی. اب جس طرح IGP میں ہر ایک پروٹوکول کا اپنا ایک میٹرک ہوتا ہے, مطلب بیسٹ پاتھ وہ سلیکٹ کرتا ہے کچھ فارمولوں پہ IGP میں, لیکن BGP میں اس طرح نہیں ہوتا. BGP کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, مطلب BGP کے اپنے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اور اسی پیرامیٹر کے بیس پہ یہ بیسٹ پاتھ کی سلیکشن کر سکتا ہے. لیکن ہم مینولی بھی سیٹ کر سکتے ہیں بہرحال. لیکن یہاں پہ میں آپ کو پریکٹیکل لیب میں نہیں پڑھاؤں گا, کیونکہ یہ ہم CCNP لیول پہ پڑھاتے ہیں. CCNA لیول پہ آپ کو اتنی سمجھ آنی چاہیے کہ BGP کے ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ہمارے پاس ہے BGP پاتھ سلیکشن تھرو فالوئنگ ایٹریبیوٹ. یہ اس کے یہ پوائنٹس ہے, یہ ایٹریبیوٹ ہے. اسی پوائنٹ کو دیکھ کے BGP جو ہے وہ بیسٹ پاتھ سلیکٹ کرتا ہے کہ ایک ڈیسٹینیشن کو جانے کے لیے بیسٹ پاتھ کیا ہوگا. تو ویٹ ہے, لوکل پریفرنس ہے, ملٹی ایگزٹ, ڈسکریمنیٹر, اوریجن, AS پاتھ, نیکسٹ ہوپ, کمیونٹی. بہرحال یہ میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا, یہ صرف آپ یاد رکھیے گا کہ اسی پیرامیٹر کو دیکھ کے BGP بیسٹ پاتھ سلیکٹ کرتا ہے, اور اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں CCNP میں. ٹھیک ہے. اچھا, جو سب سے لاسٹ سلائیڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پہلا والا ڈائیگرام ہے, اس میں میرے پاس ایک یہ اٹانومس سسٹم ہے 100, ایک اٹانومس سسٹم 200, اور تیسرا اٹانومس سسٹم 300. ٹھیک ہے. اب 100 اور 200 کے درمیان, اب 100 اور 200 یہ دو اٹانومس سسٹم اگر, یا یہ دو ISPs فار ایگزامپل, اگر یہ دو اٹانومس سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کس طرح کریں گے, تو یہاں پہ اس کے درمیان میں ہمارے پاس BGP یوز ہوگا. تو اسی BGP کو ہم EBGP کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 200 اور 300 کے درمیان جو BGP یوز ہوگا کمیونیکیشن کے لیے, اس کو ہم EBGP کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ لکھا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر آپ اٹانومس سسٹم 200 کو دیکھ لیں, تو اس میں میرے پاس 4 راؤٹرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ OSPF لکھا ہوا ہے, اس میں آپ کنفیوز نہ ہو. بہرحال یہ 4 راؤٹر ہیں. ٹھیک ہے. ان 4 راؤٹر کی کنیکٹیویٹی آپ BGP کے ذریعے بھی کر سکتے ہو, اور IGP کے ذریعے بھی کر سکتے ہو, آپ کی مرضی. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں یہ 4 راؤٹر جو ہے یہ اس میں BGP کو یوز کروں گا, تو یہ BGP یوز ہو رہا ہے ود ان اٹانومس سسٹم, تو اس کو ہم کہتے ہیں IBGP, انٹیریئر بارڈر گیٹ وے راؤٹنگ پروٹوکول. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ یہ جو دوسرا ڈائیگرام میں نے یوز کیا ہوا ہے, یہاں پہ آپ دیکھ لو, تو یہاں پر بھی میرے پاس 3 اٹانومس سسٹم ہے, AS1, AS2, AS3. یہ ISPs ہے, ریجنل ISP ہے, یہ نیشنل ISP ہے. اس کے یہ 2 کسٹمر ہیں, اس کے یہ 2 کسٹمر ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا نالج اور دیتا ہوں, جو آپ کے CCNA لیول سے تھوڑا سا آگے ہوگا, لیکن بہرحال اچھی بات ہے آپ سیکھ لیں. سپوز اٹانومس سسٹم 1 کا یہ جو کسٹمر 1 ہے, یہ کسٹمر 3 کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. کسٹمر 3 جو ہے یہ اٹانومس سسٹم 2 کا کسٹمر ہے, اور یہ AS کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے 1 کے ساتھ. تو کسٹمر 1 کیا کرے گا, کسٹمر 1 کا پیکٹ اٹانومس سسٹم 3 کے تھرو جا کے اٹانومس سسٹم 2 اور پھر کسٹمر 3 کو پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو AS1 اور AS3 کے درمیان BGP یوز ہو رہا ہے, AS3 اور AS2 کے درمیان BGP یوز ہو رہا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں EBGP. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر اس کلاؤڈ کے اندر کوئی ڈیوائسز ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں, اور وہ اس میں BGP رن ہو رہا ہو, تو اس کو کہتے ہیں IBGP. ادھر لکھا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کسٹمر 1 کا پیکٹ AS3 سے گزر کے AS2 میں جائے گا, تو AS3 جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزٹ. مطلب یہاں سے اٹانومس سسٹم 1 کا پیکٹ گزرے گا. ٹھیک ہے. تو یا اس کو آپ ٹرانزٹ ISP بھی کہہ سکتے ہو, یا ٹرانزٹ اٹانومس سسٹم بھی کہہ سکتے ہو, کیونکہ اسی کے تھرو ہی AS1 کا پیکٹ گزرے گا. ٹھیک ہے.
تو بہرحال یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو تھیوری بتا دی ٹو دا پوائنٹ، اور ہوپ فلی میں نے آپ کو اگین پھر بتاتا ہوں کہ اس میں اتنا ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سی سی این اے کے جو میں نے نیا کورس جو دیکھا ہے کورس کنٹینٹس، اس میں بی جی پی جو ہے انہوں نے بس سمپل تھوڑا سا ٹچ دیا ہے تاکہ سی سی این پی لیول پہ آسانی ہو. ٹھیک ہے، تو آئیے اب میں اس کا لیب آپ کو کراتا ہوں. تو لیب بھی سمپل ہی ہے. لیب میں ایز سچ اتنا ہے نہیں ڈیٹیل میں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس 3 راؤٹر ہے، R1 R2 R3. R1 کا اٹانومس سسٹم 100، R2 کا 200، R3 کا 300. ٹھیک ہے، R1 اور R2 کے درمیان جو نیٹ ورک چل رہا ہے 10، R1 اور R3 کے درمیان جو نیٹ ورک چل رہا ہے 11. R1 میں میرے پاس بلو بیک انٹرفیس میں نے ڈیفائن کیے ہوئے، ان کے نیٹ ورک یہ ہیں. ٹھیک ہے، 3. R1 کی اس پورٹ کی IP.1 ہے، R2 کی اس پورٹ کی IP.2. R1 کی اس پورٹ کی F2/0 کی IP ہے .1 11.0.0.1، اور راؤٹر کے اس پورٹ کی IP ہے 11.0.0.2. تو آئیے میں اب ریلیشن شپ بناتا ہوں R1 اور R2 کے درمیان. ٹھیک ہے، تو میں کس طرح بناؤں گا؟ سب سے پہلے میں R1 کے اس میں آؤں گا. اب صحیح ہے میرے خیال میں، آپ کو نظر، ایک منٹ اس کو ذرا تھوڑا سا میں تاکہ کم کر لوں، آپ کو نظر آ جائے. اب ٹھیک ہے، اب میرے خیال میں ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، میں یہاں پہ راؤٹر بی جی پی اٹانومس سسٹم کون سا ہے 100 انٹر. اچھا، یہاں سے ہم نائبر شپ بنائیں گے. تو میرا نائبر کی آئی پی کیا ہے؟ R2 کی، اس کی آئی پی ہے، یہاں پہ میں لکھوں گا نائبر، اور R2 کی آئی پی میرے پاس کیا ہے 10.0.0.2. اور یہ کون سے اٹانومس سسٹم ہے 200. ٹھیک ہے، اس کو میں نے انٹر کر دیا. ٹھیک ہے، یہی ایک کمانڈ ہے. ٹھیک ہے، اب R1 اور R3 کے درمیان میں ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں لکھوں گا دوسرا نائبر میں ڈیفائن کروں گا، اس کی آئی پی کیا ہے 11.0.0.2، اور وہ کون سا اٹانومس سسٹم میں ہے 300. ٹھیک ہے، تو یہی طریقہ ہے سیم، اس میں ایسا جتنا مشکل تو ہے نہیں. اسی طرح میں R2 میں آؤں گا. ٹھیک ہے، راؤٹر بی جی پی اٹانومس سسٹم کون سا ہے 200. اس کا نائبر کیا کون ہے R1. R1 کی آئی پی میرے پاس ہے 10.0.0.1، نائبر 10.0.0.1، اور یہ کون سا اٹانومس سسٹم ہے 100. ٹھیک ہے، اسی طرح میں R3 میں آؤں گا. R3 کا نائبر ہے R1، اور راؤٹر بی جی پی 300، اور اس کا نائبر کیا ہے 11.0.0.1، اور وہ کون سا اٹانومس سسٹم میں ہے 100 میں. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کی کنفیگوریشن کر لی، لیکن یہاں پہ مجھے اپ کا میسج نہیں آیا. ٹھیک ہے، اب دیکھ رہے ہو آپ، یہاں پہ مجھے اپ کا میسج آ گیا. ٹھیک ہے، ایڈجسنسی نائبر اپ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اپ ہونے میں یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو اس کی چونکہ یہ بیسک کنفیگوریشن ہے. بہرحال اب میں R3 میں ہوں، تو R3 اپنا نائبر چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا نائبر ہے. تو شو آئی پی بی جی پی، یا تو آپ یہاں پہ
समरी भी लिख सकते हो। तो ये आपको आपका नाइबर दिखा रहा है, ठीक है। नाइबर कौन सा है, उसकी आईपी ये है मेरे पास, और बीजीपी का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, 4। एटोनोमस सिस्टम उसका कौन सा है, 100। 2 मैसेज रिसीव, 2 सेंड, ठीक है। बहरहाल इस आप समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ आप ये देख लो कि यहाँ पे अगर आइडियल लिखा हुआ हो या एक्टिव लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुआ, उसमें कुछ मसला है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो का मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, लेकिन कोई भी चीज़ आपके नाइबर ने आपके साथ शेयर नहीं की। वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। अब मैं R1 में आता हूँ। R1 के मेरे पास 2 नाइबर हैं, देखें ये दोनों अप हो चुके हैं, ठीक है। अब वही कमांड शो IP BGP समरी अगर मैं लिख लूँ तो आप देख रहे हो एक नाइबर उसका ये है, ठीक है, ये 200 एटोनोमस सिस्टम है, ठीक है, और ये ज़ीरो का मतलब ये है कि रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। दूसरा राउटर ये है, इसकी IP ये है और ये हो चुका है। अब आप देख लो कि सब के रिलेशनशिप बिल्ड हो चुके हैं, लेकिन किसी राउटर ने, मतलब कोई भी राउटर अपने नाइबर के साथ कोई भी नेटवर्क शेयर नहीं कर रहा, कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। अब अगर मैं R3 में चेक कर लूँ, R3 का अगर मैं राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, शो IP राउट, तो आप देख रहे हो कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड एक 11 नेटवर्क शो हो रहा है, ठीक है। तो R1 में मैं आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ 1-2 कमांड मैं आपको पढ़ाऊँगा, बाकी राउटर BGP 100, यहाँ पे एक कमांड है रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड लिख लिया तो इसका मतलब ये है कि R1 के जितने भी नाइबर्स हैं उसके साथ R1 के जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं वो शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये एंटर कर दूं और अगर मैं R3 का राउटिंग टेबल चेक कर लूं तो उसमें 12 के सारे नेटवर्क शो होंगे, शो IP राउट। आप देख रहे हो ये सारे नेटवर्क शो हो रहे हैं क्योंकि ये R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह अगर मैं R2 में चेक करूंगा तो R1 के सारे नेटवर्क शो होंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा R1 में आता हूँ और इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे आप नो लिख लो, ठीक है। नो लिख लो तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क शेयर नहीं होंगे। BGP में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने नाइबर के साथ जो भी डेटा, मतलब जो भी नेटवर्क को आप चाहते हो कि मैं एक नेटवर्क शेयर कर लूँ, दूसरा नेटवर्क शेयर नहीं करना चाहता, तो ये पॉसिबिलिटी है। IGP में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही नेटवर्क R1 का शेयर हो जाए और बाकी शेयर ना हो, तो मैं इधर नेटवर्क कमांड लिखूँगा, ठीक है। नेटवर्क 12.1.1.0 और यहाँ पे मैं इसका सबनेट मास्क दूंगा। तो इसका सबनेट मास्क मेरे पास था, अगर मैंने यहाँ पे मास्क नहीं दिया, सब मास्क का मतलब है सबनेट मास्क, तो ये इसको 12.0.0.0 कर देगा, ठीक है। अब मैंने स्पेसिफिक सबनेट को शेयर किया हुआ है, तो ये स्पेसिफिक सबनेट हम R2 में फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, शो IP राउट। तो आप देख रहे हो कि ये स्पेसिफिक सबनेट सिर्फ शेयर हो रहा है, बाकी जो 2 नेटवर्क है R1 के वो शेयर नहीं हो रहे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि BGP सिक्योर भी है, क्योंकि इसमें आप जो नेटवर्क चाहो अपने नाइबर के साथ शेयर कर सकते हो, जो नहीं चाहते आप शेयर ना करो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक दूसरा कमांड जो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, वीडियो बड़ी हो गई, मैंने आपके लेवल से ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ा दिया। अच्छा, अब इसमें एक और कमांड भी है। सपोज़ मैं इधर आता हूँ, राउटर BGP 100, मैं चाहता हूँ कि R1 जो है वो R3 के साथ रिलेशनशिप ख़त्म करें,
تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں کیا لکھوں، R3 کی آئی پی، R3 کی آئی پی میرے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے. تو سمپل یہاں پہ آپ کیا لکھو، یا تو آپ ادھر نو لکھو یا یہاں پہ آپ لکھو شٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھو آپ کو میسج آ گیا. اب اگر میں R3 میں آؤں اور R3 میں وہی کمانڈ چلاؤں، شو آئی پی بی جی پی سمری، تو آپ نے ادھر کیا دیکھا، ادھر کیا لکھا ہوا ہے، آئیڈیل. مطلب اس کا جو یہ نائبر ہے، اس کا جو یہ نائبر ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ ختم ہو چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ آئیڈیل یا ایکٹیو لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ آپ کے نائبر کے ساتھ ختم ہو چکا ہے. تو یہاں پہ آئیڈیل کا لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں R1 میں چیک کر لوں تو ہوپ فلی وہاں پہ میرے خیال میں ایکٹیو لکھا ہوگا، سوری وہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے آئیڈیل، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈمن. اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ R1 نے اس راؤٹر کے ساتھ خود ہی تعلقات ختم کر لیے، مطلب خود ہی اس کی نائبر شپ ختم کر لی. تو یہاں پہ ایڈمن لکھا ہوا ہے. دوسرے راؤٹر نے ختم نہیں کی تو وہاں پہ ایڈمن نہیں لکھا ہوا، وہاں پہ صرف آئیڈیل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ راؤٹر دوبارہ اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا مطلب اگر دوبارہ بلڈ کرنا چاہے تو راؤٹر بی جی پی 100، یہاں پہ میں نے اچھا یہاں پہ میں نے یہ کمانڈ لکھا ہوا تھا. اب میں یہاں پہ کہتا ہوں نو نائبر، تو تھوڑی دیر بعد اس کی نائبر شپ اپ ہو جائے گی. یہاں پہ بھی میسج آ جائے گا اور R3 میں بھی میسج آ جائے گا، لیکن یہ ٹائم لیتا ہے. بہرحال بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ نیٹ ورک میں ٹریفک بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا نائبر ریلیشن شپ اپ ہونے میں ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال اگر میں یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہو، اچھا سوری یہ تو 10 کے ساتھ ہے. یہ میں نے اگر R3 میں چیک کر لوں، بہرحال یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن کمانڈ وہی ہے، ٹھیک ہے. میں یہاں پہ دوبارہ اسی کمانڈ کو چلاتا ہوں، 100 یا آپ دوبارہ آپ یہ کمانڈ چلاؤ تو اس سچویشن میں ہوگا. دیکھیں اپ ہو گیا، ٹھیک ہے. نو نائبر سے بھی اپ ہوتا ہے، لیکن یہ کمانڈ وہ جو پہلا والا کمانڈ میں نے بتایا تھا وہ ریئل ڈیوائس پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں R3 اب یہاں پہ بھی اپ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ آئیڈیل ختم ہو جائے گا، آپ دیکھ رہے ہو. اب یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے، پریفکس 1 کا مطلب کیا ہے کہ اس راؤٹر نے اس راؤٹر کے ساتھ اپنا صرف ایک ہی نیٹ ورک 12.1.1.0 شیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں R3 کا راؤٹنگ ٹیبل چیک کر لوں، سوری، تو آپ دیکھ رہے ہو یہ صرف ایک ہی بی آپ کو نظر ہے، اس کا مطلب ہے ایک ہی نیٹ ورک. اگر یہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نائبر نے آپ کے ساتھ دو پریفکس یا دو نیٹ ورک شیئر کیے ہوئے ہیں،
ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو مطلب مختصراً پڑھا سکوں بالکل بگنرز لیول پہ. تو اس میں جتنے بھی کمانڈ تھے جو آپ کے لیول کے تھے وہ میں نے آپ کو پڑھا لیے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، اور جو بھی کویسچن ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اسی ای میل کے ذریعے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.